واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم ویسے تو بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کے آثار اور قیامت سے پہلے کیا مناظر ہوں گے، لیکن آج ہم نے ذرا اس سلسلے کو ایک دن کے لیے روکا ہے کیونکہ آج ماں کے حوالے سے دن ہے. تو آج افطار کے قصے کا بھی انتخاب اسی عنوان سے کیا ہے. بات کرتے ہیں اس حوالے سے. سب سے پہلے یہ بات آپ سب جانتے ہیں، احادیث سے ثابت ہے کہ حج، قصہ ماں کے حوالے سے، لیکن حج کی بات کیوں ہو رہی ہے آگے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کوئی نو مولود بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. جو بچہ اس دنیا میں آتا ہے اس کی ذمہ تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، حج کے بعد ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. یعنی میں نے علماء کرام سے پوچھا تو سمجھانے کے لیے بتایا کہ مثلا ایک 70 سال کا گناہ گار آدمی جس نے ساری زندگی صرف گناہ کیا اور وہ ایک مقبول حج کر لے، اس کا حج قبول ہو جائے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اب سنیے داستان. ایک اللہ والے ہیں، لاکھوں حاجیوں کے ساتھ حج کر رہے ہیں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، برکتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. بلکہ میں نے آج صبح اخبار میں پڑھا کہ آج ہی فیصلہ ہونا ہے اس سال کے حج کے حوالے سے کہ وہ اس انداز سے ہو پائے گا یا کس سطح کا ہوگا. تو آئیں دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جلد از جلد خانہ کعبہ کی، مسجد نبوی کی اور حج بیت اللہ کے وہ مناظر ہم دیکھ سکیں جو ہم ہمیشہ ہر سال دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو بہرحال اللہ والے ہیں، حج کر رہے ہیں، برکتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. بالآخر حج مکمل ہوا. دل میں خواہش آئی کیا، کاش جان سکوں کہ میرا حج قبول بھی ہوا یا نہیں. اکثر ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے نا، ہم جب علماء کے سیگمنٹ میں سوالات کے لیے آپ کو دعوت دیتے ہیں تو اکثر سوالات آتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں. دن میں 5 دفعہ ہم عمل انجام دیتے ہیں اور خواہش ہوتی ہے پتہ تو چلے کہ قبول ہوئی یا نہیں. حج وہ بھی اس زمانے میں حج ہر اعتبار سے مشکل کام تھا، ایک مشق تھی. ان کے دل میں خواہش آئی کہ پتہ چلے میرا حج قبول ہوا یا نہیں. رات سوئے، خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ دیکھا کہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا حج قبول ہو گیا ہے. خوش مسرور، حج قبول ہو گیا، کیا کہنا ہے، واہ. کہا بلکہ ایک بات اور کہ نہ صرف آپ کا حج قبول ہو گیا ہے بلکہ بس کچھ گنتی کے افراد ہیں جن کی بھی وجوہات بتائی گئی، ان کو چھوڑ کر اکثریت کا حج قبول ہو گیا اس سال. اور خوش اللہ والے تھے، اللہ کے بندوں سے پیار کرتے تھے. جب اللہ کے بندوں کے بارے میں بتانا بہت خوش ہوئے، بہت مسرور ہوئے. ساتھ ہی قدرتی طور پہ اشتیاق بڑا ہے جاننے کا کہ یہ کچھ کیوں رہ گئے، کچھ کا حج کیوں قبول نہ ہوا. لیکن جب بات آگے بڑھی، خواب دیکھ رہے ہیں تو اور یہ خوشی یکدم پریشانی میں بدل گئی، حیرت میں بدل گئی. اکثریت کا حج قبول ہوا، کچھ کا قبول نہیں ہوا. تعداد بہت تھوڑی ہے لیکن ان کچھ میں بھی ایک ایسا ہے کہ جس کا حج نہ صرف قبول نہیں ہوا بلکہ ہم نے اس کا حج اس کے منہ پر دے مارا. اب یہ حیران کہ اتنے جہاں لوگوں کا حج قبول ہوا اور وہاں بتایا جا رہا ہے بس کچھ کا قبول نہیں ہوا، لیکن اس کچھ جو بد نصیب ایک گروہ ہے اس میں سے بھی ایک شخص اتنا بد نصیب ہے کہ اس کے بارے میں بتا رہا اس کا حج اس کے منہ پر دے مارا ہے. ان کو بڑا تجسس ہوا کہ جانو تو صحیح کہ ایسا کیا ہوا ہے، یہ کون ہے یہ شخص. خواب دیکھ رہے ہیں، بتایا گیا یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے شخص. اچھا، صبح ہوئی، اٹھے، اس شخص کی تلاش میں نکل پڑے. آپ کو سحر کا واقعہ یاد ہے، موسیٰ علیہ السلام اٹھے تھے کیونکہ بتایا گیا تھا کہ فلاں شخص ہے جنت میں آپ کا پڑوسی ہوگا. اشتیاق تھا دیکھوں تو صحیح ایسا کیا اچھا کر رہا ہے کہ جنت میں پڑوسی ہوگا. اور یہاں یہ اللہ والے نکل پڑے، دیکھوں تو صحیح اگر میں اپنے اللہ کو ایسا کیا برا کر رہا ہے کہ حج منہ پہ دے مارا ہے. نکل پڑے تلاش